انہوں نے یسوع کی لاش کو سفید کفن میں لپیٹا اور بہت احتیاط سے اس قبر کے اندر رکھ دیا۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یسوع کو کہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر قبر کے منہ پر گھما کر لگا دیا گیا اور قبر بند کر دی گئی۔ اگلا دن یہودی سرداروں کو ڈر ہوا کہ کہیں یسوع کے شاگرد لاش چرا کر نہ کہہ دیں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ پلاطس کے پاس گئے اور قبر کی حفاظت کا انتظام کروایا۔ تب پتھر پر مہر لگائی گئی اور رومن سپاہیوں کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب قبر بند تھی، مہر لگی تھی اور سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ پھر تیسرے دن، ہفتہ کے پہلے دن، صبح بہت جلدی، جب ابھی اندھیرا ہی تھا، مریم مگدلینی، دوسری مریم اور کچھ اور عورتیں خوشبودار تیل لے کر قبر کی طرف چلیں۔ ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ یسوع کی لاش پر تیل لگانے کے لیے جا رہی تھیں۔ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی، خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس کا چہرہ بجلی کی طرح چمک رہا تھا اور اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا۔ وہ قبر کے پاس آیا اور اس نے اپنی طاقت سے بڑا پتھر ہٹا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ رومن سپاہی یہ منظر دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگے اور بے ہوش جیسے ہو گئے۔ اسی وقت قبر کے اندر یسوع المسیح زندہ ہو گئے اور قبر سے باہر آ جائیں اور موت پر فتح پا چکے۔ قبر اب انہیں روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود خداوند تھا، اور خداوند پر موت زیادہ دیر کیسے رک سکتی ہے؟ ہالےلویہ، ہالےلویہ! سب قوموں کے معبود قبر میں ہیں، اور میرے خداوند کی قبر خالی ہے، اور آج بھی خالی ہے۔ وہ قبر آج بھی موجود ہے۔ سب جاؤ اور دیکھو اور بولو ہالےلویہ! مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمین۔ جب عورتیں قبر کے پاس پہنچیں، انہوں نے دیکھا کہ پتھر ہٹا ہوا ہے۔ وہ حیرانی سے قبر کے اندر گئیں، مگر یسوع کی لاش وہاں نہیں تھی۔ وہ گھبرا گئیں اور سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے۔ تب ان کے سامنے روشن لباس پہنے ہوئے فرشتے نظر آئے۔ فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ یہ الفاظ سن کر عورتیں حیران اور گھبرا گئیں۔ قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو یسوع کا جسم وہاں نہیں تھا، صرف کفن پڑا تھا۔ فرشتے نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ زندہ ہو چکا ہے۔ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ۔ عورتیں خوشی اور حیرانی سے قبر سے باہر بھاگیں اور شاگردوں کو سب کچھ بتایا۔ پطرس اور دوسرے شاگرد قبر کے پاس پہنچے اور خالی قبر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر مریم کو یسوع کا روپ نظر آیا، لیکن پہچان نہیں پائیں۔ یسوع نے اس کا نام لے کر کہا، مریم! اس نے فوراً یسوع کو پہچان لیا اور پکاری، ربونی! یسوع نے کہا کہ شاگردوں کو جا کر سب کچھ بتائے۔ شام کو بند کمرے میں شاگرد ڈر اور حیرانی سے بیٹھے تھے۔ تب یسوع اچانک ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور کہا، سلام ہو تم پر۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے زخم دکھائے اور شاگرد حیرانی اور خوشی سے بھر گئے۔ اب ان کا غم خوشی میں بدل گیا، کیونکہ یسوع المسیح سچ میں زندہ ہو چکے تھے۔